لے جی مسلمانوں دجال آ گیا اور دجالی سسٹم پورے کا پورا اس دنیا کے اوپر ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور سسٹم چلانے والوں نے چیلنج بھی کر دیا۔ ہم یہاں 1.5-2 ارب مسلمان صرف یہ سوچ رہے ہیں، سنا رہے ہیں لوگوں کو، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ جی دجال آئے گا، دجالی سسٹم آئے گا، وہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک میں دوزخ ہوگی۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نشانیاں بتائی تھیں، لیکن دجال اس دنیا میں پہنچ چکا ہے، اس کا پورے کا پورا سسٹم اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کیا بیان دیا کل اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے؟ اس نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں سب کچھ، ہم اپنے دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے جو ان کے بنائے گئے دہشت گرد ہیں، کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ہمیں کھلی چھٹی ہے، امریکہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے، لیکن دنیا کے کچھ ملک یعنی کہ کچھ یورپین ملک یا کچھ اور یا کچھ مطلب عرب کنٹریاں، ہمارا ملک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو دنیا سے اکیلا کر دیں گے، لیکن یہ چاہ کے بھی ہم کو دنیا سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ صحافی نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا کیا آپ کی جیب میں موبائل ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اس نے کہا آپ کی جیب کے اندر یہ موبائل نہیں ہے، یہ بلکہ اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی کہ آپ کے موبائل کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے نا، وہ سارے کا سارا ہم چلا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں پہ ہیں، آپ کو کب ٹارگٹ کرنا ہے، آپ کی پوری کی پوری ایکٹیویٹی، وہ تھا نا ایک آنکھ والا کہ اپنی ایک آنکھ سے سب کچھ دیکھے گا، فیصلے کرے گا، وہ ایک آنکھ یہ ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن میں اپنی سسمل سے یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں جس طرح دنیا ترقی کر چکی ہے، یہ کیسے پوسیبل ہوگا کہ ایک شخص آئے گا اور وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، جس قدر دنیا میں ایٹمی پاور اور ایٹم بم اور میزائل یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صرف سائن بتائے تھے۔ اسرائیل اور امریکہ یا کچھ اور ملکوں کا جو گٹھ جوڑ ہے نا میرے بھائی، یہ دجال ہے، یہ دجالی سسٹم ہے، آپ اس سے بچ کے دکھائیں۔ اب فون کی بات، آپ آئی فون اٹھا لیں، آپ سیمسنگ اٹھا لیں، ہواوے، اوپو، کوئی فون بھی اٹھا لیں، حالانکہ ہواوے دیکھیں نا اس کو چائنا بنا رہا ہے، لیکن اس کے اندر لگائے جانے والا سسٹم جس کو جو چپ وغیرہ ہے، جو ریم ہے، جو روم ہے، جو اس کی ہارڈ ہے، کچھ بھی ہے، اس میں بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ اسرائیل بنا رہا ہے، اس کی کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ اب آپ یہ جو ملک ہے اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ، یہ جس ملک کے اوپر چاہتے ہیں پابندیاں لگا دیتے ہیں، جس کے اوپر چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں، جس کے اوپر اگر ان کی طرف کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا لے تو وارے نہیں آ رہے، اور اگر کسی نے ان سے دشمنی بنا لی تو یہ جناب اس کو جہنم بنا دیں گے۔ کیا کیا انہوں نے؟ شام، لیبیا، افغانستان، عراق، کوئی ملک بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ان کے سر اٹھا سکتا ہے؟ ان سے بات وہی کر سکتا ہے جو ان کے سسٹم کے اندر رہے گا، جو ان کے سسٹم سے باہر چلا جائے گا یہ اس کو تباہ کر دیں گے، اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے میرے بھائی، آپ بتائیں نہیں ہو رہا؟ یہ رشیا یا چائنا اگر اس کو چیلنج کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بیان بازی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ آج کے دور میں پورے کے پورے غزہ کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، کوئی ہے پوچھنے والا؟ وہ جس ملک کے اوپر چاہ رہا ہے اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی ہے اس کو پوچھنے والا؟ کوئی اس کے لیے قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے دجالی سسٹم، یہ ہے وہ جنت اور جہنم کے فیصلے، یہ ہے وہ فتنہ جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بچ کے دکھائے میرے بھائی۔ ہم نے اس کے مترادف کیا بنایا؟ کوئی ہم نے ٹیکنالوجی بنائی؟ ہم تو صرف مدرسے اور مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں نا، اور فتوے بانٹ رہے ہیں۔ آپ فوڈ کی کوئی بھی کمپنی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بینکنگ کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، موبائل کا، انٹرنیٹ کا، یا کوئی بھی دنیا کا کوئی نظام ہے، آپ یہ جو گوگل کے اندر GPS چل رہا ہوتا ہے یا ہم لوکیشن لیتے ہیں، یہ کس کے پاس ہے پورا ریکارڈ؟ ہم ادھر بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ میں UAE میں بیٹھا ہوں، میں پاکستان کے لکھوں گا، مجھے رستے سارے سامنے آ جائیں گے کہ میں کیسے، پوری دنیا کا ایک ایک گھر، ایک ایک دکان، ایک ایک بلڈنگ ان کے میپ میں ہے۔ ان کو کون چلا رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل۔ گوگل کا ہیڈ آفس کدھر ہے؟ جتنی بھی یہ بڑی کمپنی ہیں ان کے ہیڈ آفس کدھر ہے؟ ان کو کون چلا رہے ہیں؟ اسرائیلی یا امریکی، انہی کا پورا سسٹم ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو آپ کی جیب میں ہے۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ ہم نے اپنے شعور سے سمجھنا ہے، کیونکہ ہم اس کے استعمال کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آپ بتائیں آج کی دنیا میں آپ اس کے استعمال کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ آپ کھانے پینے کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ آپ بینکنگ کے بغیر اس دنیا میں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں؟ اور یہ سارے کے سارے نظام وہ چلا رہے ہیں۔ آپ کو یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ ہم مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا سوائے کھوکھلے نعروں کی یا دعائیں دینے کے، بد دعائیں دینے کی، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اور وہ کر رہا ہے۔ آپ اس دجالی سسٹم کو سمجھیں، یہ ہے وہ جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 1400 سال پہلے دی تھی۔ جس سسٹم کے اندر ہم آ چکے ہیں، جس سسٹم کو وہ ہولڈ کر رہے ہیں، یہ دجالی سسٹم ہے، اور وہ دجال ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اس کے فتنے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اس کے فتنے سے کوئی بچ کے دکھائے۔ وہ سر عام بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے کہ میرے بھائی دنیا کی جیبوں کے اندر ہمارے ٹکڑے ہیں، ہم جہاں چاہیں جس کو چاہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ہر بندے کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اور یہ کل کی بات ہے۔ اب امریکہ کیا کہتا ہے؟ جو کوئی بھی دیکھے نا، تھوڑا سا ایران نے اس کو مطلب ہٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بمبار طیارے آئے راتوں رات، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، 2,000 کلو وزنی وہ بم پھینک کے چلے گئے، اور پوری دنیا سوئی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں۔
وہ کر کے اس نے صبح خود بتایا کہ میں نے یہ کام کر دیا، کسی کو نہیں پتا تھا، اس نے بتایا، پھر اس نے ویڈیو چلائی، اس نے کہا یہ دیکھو میں نے یہ کام کر دیا۔ یہ ہے دیجالی سسٹم، کوئی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو پا رہا، اور یہ دیجالی سسٹم پوری کی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن ہم تو اتنے پیچھے اب رہ گئے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی تک پہنچتے پہنچتے ہم کو کئی سال لگیں گے، کئی صدیاں لگ جائیں گی، تب تک وہ ہمارا صفایا کر دیں گے۔ اور یہ چیز ہو رہی ہے، ایک ایک ملک کو کر کے وہ لے رہے ہیں نا، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، یمن، ایران کے اوپر کیا، چلو وہ اپنی طاقت سے بچ گئے۔ کون کون سا ملک ان سے باہر ہے؟ اگر کوئی ملک خوشحال بھی ہے نا تو وہ ان کے مطلب جو ہے نا وہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو ہے، نہیں تو وہ پابندیاں لگاتے ہیں اور پوری کی پوری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حیثیت کیا ہے اسرائیل کی؟ یہ اس نقطے سے بھی کام، لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے دیجالی سسٹم۔ تھوڑا سمجھیں، تھوڑا اپنے مذہب جو ہے نا اس کو تھوڑا سا حقیقت کے ساتھ ملائیں۔ یہ جو آپ نے مذہب کو مدرسے اور مسجد کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے نا، یا اپنے فرقوں کی کتابوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو کھولیں، قرآن حدیث کو ڈیپلی پڑھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی، ان ساری پیشن گوئیاں کا تعلق آج کی دنیا کے ساتھ ہے، سائنس کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ ہے۔ مذہب جو آپ مذہب ڈیفائن کر کے بیٹھا نا اپنے دماغ میں، وہ ایک بہت چھوٹا ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں مذہب دیا تھا وہ پورے کا پورا نظام ہے۔ اسلام جب بھی بات کرتا ہے وہ ایک پورے نظام کی بات کرتا ہے، وہ کسی ایک فرقے کی، ایک مسلک کی، ایک کتاب کی بات نہیں کرتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ بچیوں کی پڑھائی، بچوں کو پڑھائی، کپڑے، سلام، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، واش روم میں جانے کے آداب، نکلنے کے آداب، پڑوسیوں کے آداب، ماں باپ کے آداب۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارے نبی نے جب جنگیں لڑی تھی تو آپ نے ٹیکنالوجی کو فالو کیا تھا، اس کے بعد آنے والے جو بھی مسلمانوں کے ہیرو ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی میں مقابلہ کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چھوٹے چھوٹے فرقے بنائے، اپنے اپنے مدرسے بنائے، لوگوں کے چندوں کے اوپر ان کو ڈال دیا، اور جو آپ کے فرقے میں آتا گیا اس کو کہا تو جنتی اور دوسرا جہنمی، جنتی اور جہنم بانٹتے رہے، اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر آ کے قبضہ کر لیا، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ خدا را آنکھیں کھولیں، سمجھیں، اس فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ شاید ہم چاہ کے بھی بچ نہ پائیں، اور ہر چیز ان کے ایک اشارے کے نیچے ہے۔ یہ ہے دیجال اور یہ ہے دیجالی سسٹم، کوئی اس سے بچ کے